اللہ علیہ۔ میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کا خاندانی پس منظر، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے اور تسلسل کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا۔ کچھ باتیں وقفے سے پہلے ہم کر چکے ہیں اور کچھ کو ہم احاطہ گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ ہستی تو اتنی عظیم المرتبت ہے کہ ایک چھوٹی سی نشست میں آپ کی زندگی کے لیل و نہار اور آپ کی زندگی کی وہ بہاریں ہم چند لفظوں میں ویسے بھی سمیٹ نہیں سکتے کہ جو آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزری۔ سبحان اللہ۔ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ ہاشمیہ نہیں تھیں اور آپ کی خواہشات میں سے ایک دیرینہ خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنا اور آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کرنا تھا۔ آپ خاندانی اعتبار سے انتہائی وجاہت کی مالک تھیں اور میں آپ کی خاندانی وجاہت کو ان لفظوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب معاشرے کی سب سے متمول عورت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان سب سے متمول، یعنی اس وقت رؤسائے قریش کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس قدر امیر کبیر تھیں کہ اس وقت کے مطابق، آج کے وقت نہیں، اس وقت کے مطابق ہاتھی دانت کا بنا ہوا فرنیچر آپ کے گھر میں موجود تھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی دولت اللہ نے آپ کو دے رکھی تھی، لیکن کیا کہنے اس عظیم المرتبت خاتون، اور میں خاتون تو نہیں کہوں گا خاتون اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جینین خاتون اول، سبحان اللہ۔ آج چھوٹی سی سلطنت کے کسی فرما روا کے گھر کے حرم میں رہنے والی عورت اپنے آپ کو خاتون اول کہتی ہے، اور میں تو اس ہستی پر گفتگو کر رہا ہوں جو اس ہستی کے حرم میں شامل ہے، جو آسمان کی طرف عروج شروع کریں تو وہاں بھی بادشاہی ان کی ہے، مشرق مغرب کی طرف نکل جائیں تو سکہ انہی کا ہے، اور تخت الصراط تک چلے جائیں تو تذکرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی عظیم المرتبت ہستی، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال اس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہایا ہے جس طرح پانی بہا دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی بھی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، آپ نے ہمیشہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، سبحان اللہ، آپ کی دل بندی، آپ کا حوصلہ بڑھانا، آپ کے کاموں کے اندر آپ کا معاون ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اللہ اللہ، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جس ہستی کا حسن ہر لمحے کے ساتھ عروج کی طرف جاتا ہے، مجھے اتنا ہی بتا دیں کہ جب وہ 25 سال کے ہوئے ہوں گے تو ان کے حسن کا عالم کیا سبحان ہوا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر 25 سے حضور کی عمر مبارک 40 سال ہونے تک اللہ اللہ، حضور علیہ السلام کا حوصلہ بڑھانا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹانا، اور پھر آپ پر تجارت کے حوالے سے خوب انحصار کرنا، اللہ اللہ، کیونکہ آپ نے جب اپنا تجارتی مال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام کے سفر پر بھیجا، اور آپ کا جو غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا، اس نے آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کچھ واقعات ہی ایسے سنائے تھے، اور اس نے اسپیشلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو وہ باتیں سنائی ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دل و جان سے کملی والے پر فدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، اور جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وفادار چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے آپ کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا۔ اور جب آپ کا نکاح عمل میں آیا تو جہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چچا آپ کے نکاح میں شامل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا محترم جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ ہر دو
آپ کے وفادار چچا آپ کے نکاح میں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اچھے دنوں کے ساتھی کے طور پر ہی نہیں چنا تھا، بلکہ کچھ ایسے حالات بھی زندگی میں آئے ہیں کہ مشکل سے مشکل مراحل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک متمول عورت ہونے کے باوجود، جس کا اپنا کاروبار، اپنا سامان تجارت، اپنی رہائش گاہیں، اپنے معاملات، اپنے نوکر چاکر، اپنی سواریاں اور اپنی آسانیاں موجود ہوں، اور وہ مشکل اور گرم جگہ پر بھی جب پاؤں رکھے تو کملی والے کے ساتھ رکھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روحانی تسکین کے لیے کملی والے کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے اس کو قبول کیا تھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی کے آخری لمحے تک، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں، میں بھی یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اس کے خاندان کے بارے میں کوئی بات کریں، اور بندے خاندانی ہوں تو وہ مرتے دم تک نبھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ خاندانی نہ ہو، اس کا کچھ خاندانی پس منظر نہ ہو، اس کے جینز کے اندر کوئی ایسی ہستیاں شامل نہ ہوں جو مشکل وقت میں کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، تو پھر بندہ میدان چھوڑ جاتا ہے۔ پر میں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جہاں تک پڑھا ہے نا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اتنا خوب نبھایا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 یا 13 ازواج مطہرات مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حیات مبارکہ 25 سال، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی حیات تھی اس وقت 40 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو پھر جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر تھی 65 سال۔ اب 40 سے 65 سال یعنی 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر، ہم رکاب اور زندگی کے دکھ اور سکھ کی ساتھی بن کے رہیں۔ مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی، جب بھی سیدہ کی حوالے سے کسی اجتماع میں گفتگو کرنی ہوتی ہے، کسی تحریر میں کوئی ضبط میں لانی ہوتی ہے، یا کہیں بھی گفتگو کی جائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو یہ بات میرے سامنے سے کبھی نہیں ہٹتی کہ جب عرب کے معاشرے نے، مکہ والوں نے بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا، معاشرتی مقاطعہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بولنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی کام کاروبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ راو رسم نہیں رکھنے، ان کے ساتھ شادی بیاہ چھوڑ دو، ان کی موت فوت چھوڑ دو، کوئی ان سے نہ ملے، نہ ان سے کوئی مل پائے، نہ ان تک کوئی جائے، نہ کسی تک یہ آئے۔ یہ سارے معاملات ایک تحریر کی صورت میں کعبے پر لٹکا دیے کہ پورے مکہ کے تمام ماحول نے بنی ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اور اس دوران حضور علیہ السلام ایک گھاٹی کے اندر جا کر آپ کا سارا خاندان پناہ گزین ہو گیا۔ آج تک اس گھاٹی کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہاں میں 2 ہستیوں کی وفا کی بات ضرور کروں گا، ایک جناب ابو طالب حضور کے چچا کی، اور دوسری وفات جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ ہاشمیہ نہیں تھی اور ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو اسد سے تھا، جبکہ سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کا ہوا تھا۔ اگر بنو ہاشم چلے جاتے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی رہائش گاہ پر رہتی تو ان کے ساتھ کسی کا سوشل بائیکاٹ نہیں تھا، وہ کیونکہ ہاشمیہ نہیں تھے، سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کے ساتھ تھا۔ لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج عقیدتوں کا سلام ان کو بار بار پیش کرتا ہوں اور دل پھر بھی اس سے سیر نہیں ہوتا۔
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے موقع کو غنیمت جان کر یہ نہیں کہا کہ معاشرتی بائیکاٹ تو آپ کا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ تو کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ رہیں، جب آپ کا بائیکاٹ ختم ہوگا تو آپ واپس آ جانا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 سال تک شاب ابی طالب میں معصور رہے تو یا وفا کا حق جناب ابو طالب نے ادا کیا ہے، اور جب وفاؤں کی داستان رقم کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ گئی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہاں مسلسل بائیکاٹ کی وجہ سے، میں آپ سیرت پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا، اور شیب ابی طالب کے حالات پڑھیں گے کہ وہاں درختوں کے پتے کھانے تک نوبت آئی ہے، گھاس کھانے تک نوبت آئی ہے، کئی کے دن کے فاقوں کی نوبت آئی ہے۔ پر واہ خدیجۃ الکبریٰ، تیری استقامت، تیری جرت اور تیرے وفا کو سلام کہ تو نے مومنوں کے لیے کیا روایت اور کیا ریت چھوڑی ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں، خاموش لفظوں میں، یعنی بغیر زبان کے یہ پیغام دے کے جا رہی تھی کہ کملی والے کی سنگت اختیار کرنی ہے تو پھر مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو لوگ میدان عمل میں کسی حوالے سے ہیں، میں ان کے لیے یہ پیغام آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے وفا کی ہے اس نے مشکلیں اور تکالیف کو سینے سے لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی منزل کو پایا ہے۔ آج بھی جو لوگ اگر حضور کا قرب چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مشکلات کے لیے صبح بھی تیار رہا کرے، شام بھی تیار رہا کرے، اور اگر عشق کی راہ میں کسی کو مشکل نہیں آتی تو اسے اپنے عشق پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو اپنی محبت پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ بڑی جزا جب ملتی ہے نا تو وہ بڑے امتحان کے بعد ملتی ہے۔ اگر امتحان کسی نے بڑا نہیں دیا تو اس کو جزا بڑی نہیں مل سکتی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معصور رہنے کی صورت میں جب وہاں سے واپس آئیں تو آپ بیمار پڑ گئی۔ اور یاد رکھنا، جب آپ واپس آئیں تو میں شاید اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اس کو سمیٹنے کی طرف بھی لے کے جا رہا ہوں کہ جب آپ واپس آئے وہاں سے تو آپ بیمار پڑ گئی، اور 65 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضور کی ہجرت سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ اچھا، آپ کے وصال سے 3 یا 5 دن پہلے جناب ابو طالب کا وصال ہے۔ 3 یا 5 دن کے وقفے کے ساتھ حضور کے سر سے وہ 2 سائبان رب نے اٹھا لیے جو کبھی بھی کملی والے پر گرم اور تمازت بری شعائیں نہیں جانے دیتے تھے۔ زمانے کا ہر سکھ حضور تک پہنچاتے تھے اور ہر دکھ اپنے سینے پر سہ لیتے تھے۔ ان 2 ہستیوں کی وفاؤں کو کملی والے نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بلایا۔ اور مجھے تو یہ وقت یاد آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں اگر کسی عورت پر رشک آیا ہے تو وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر آیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہا کہ میرے جیسی کمواری عورت، کمواری بیوی حضور کے نکاح میں موجود ہے، حضور کے گھر میں موجود ہے، اور میرے بیٹھے ہوئے، میری مجلس کے ہوتے ہوئے، میری سنگت معیت کے ہوتے ہوئے، اور ایک وفادار بیوی ہونے کے ناطے حضور کی سنگت میں ہو کر جب بھی کملی والے ذکر کرتے تو کہتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ وہ کرتی تھی، ایسے اٹھتی تھی، ایسے بیٹھتی تھی۔ وہ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کیوں نہیں چھوڑتے جبکہ آپ کی وفادار بیوی آپ کے پاس موجود ہے؟ تو جب میں نے بوڑھی عورت کا لفظ استعمال کیا تو کملی والے کے چہرے پر غضب کے آثار اور آپ کے چہرے کی ریڈنگ تبدیل ہو گئی۔ تو میں نے فوراً بھانپ لیا اور میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتی ہوں۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی ایسا جملہ حضور کے سامنے نہیں کہا، اور کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وفاؤں کا یہ سلسلہ حضور کے وصال تک جاری رہا ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو
تو طائف بھیجا کرتے تھے اللہ اور کہتے تھے کہ مجھے اس سے خدیجہ کی یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور میں ایک اور وصف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا آپ کی صفات کے ضمن میں اتنا کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بڑا وصف اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ آپ اپنی 40 سالہ زندگی سے لے کر 65 سال کی زندگی تک حضور کی سنگت، معیت اور نکاح میں رہی ہیں۔ میں نے پہلے کہا 9 یا 11 بیویاں یا 13 بیویاں حضور کے نکاح میں رہیں، اور اتنی تعداد میں آئیں حضور کے نکاح میں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک تک خدیجہ کے ہوتے ہوئے مدینے والے نے دوسرا نکاح اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے۔ رب کائنات نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بہت سارے اوصاف، اور میں آخری بات کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، اس کے بعد آپ اپنا وائنڈ اپ کریں جو بھی آپ کا انداز ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا نا، تو آپ نے جس کو اپنے سفارشی کے طور پر بلایا نا، اس کا نام کیا ہے؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا فاطمہ بات سنو۔ تو جب آپ کے پاس وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ آج تمہاری ایک سفارش ڈالنی ہے۔ تو انہوں نے کہا اماں جی کون سی ایسی سفارش ہے جو آپ مجھ سے ڈلوانا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ آج حضور کے پاس جاؤ اور جا کر یہ سفارش کرو کہ حضور علیہ السلام جو چادر اوپر اوڑھتے ہیں نا، وہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، تو وہ چادر مجھے دے دے، میں اس کا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور اگر کسی خامد کو اپنے آپ کے لیے منوانا سب سے مشکل ہوتا ہے تو وہ اپنی زوجہ سے منوانا مشکل ہوتا ہے۔ زمانے بھر پہ اس کا سکہ چلتا ہے، لیکن گھر میں اس کا وہ سکہ نہیں چلتا۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور کی ذات کے ساتھ عقیدت اور احترام کے رشتے اور تعلق کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف نکاح کی حد تک مدینے والے کو قبول نہیں کیا، بلکہ دل اور روح کی حد تک مدینے والے کو قبول کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا کفن اپنے لیے پسند کرتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں رہ کر تو جو اعزاز مجھے ملنا تھا سو مل گیا حضور کی نسبت سے، لیکن وہ قبر اور حشر میں اللہ کو منہ اس صورت میں دکھانا چاہتی ہیں کہ جب ان کے جسم اطہر پر مدینے والے کا کمبل مبارک اور چادر مبارک موجود ہو۔